ترکی میں بلدیاتی الیکشن کے دوران استنبول میں رفah پارٹی کے آفس میں ایک فون آیا۔ فون کرنے والے شخص نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آج کے دن فلاں سے فلاں وقت تک تمہاری بجلی اور تمہارا فون بند رہے گا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ جب بجلی اور فون دوبارہ بحال ہو گئے تو دوبارہ نامعلوم فون آیا۔ فون کرنے والے شخص نے کہا، سمجھ لو اس ملک میں جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تمہارا نیا امیدوار اور تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنی سیاست سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ اگلا قدم خونی ہوگا۔ اردوغان سے رابطہ ہوا کہ اب کیا کرے؟ طیب نے کہا، کسی دھمکی کا اثر نہ لو، اپنا کام جاری رکھو۔ لیکن وہیں ہوا، ان کے علاقائی دفتر میں بم پھینکا گیا، ایک ساتھی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ تیسری بار دوبارہ فون آیا۔ اب بھی فون کرنے والے شخص نے کہا کہ اپنے نوجوان قائد طیب اردوغان سے کہو کہ وہ باز آ جائے، ورنہ ہمیں اس کے تمام پروگراموں کا پتہ ہے، آج کے پروگرام میں وہ شوٹ کر دیا جائے گا۔ دوستوں کو خطرہ محسوس ہوا، سب اکٹھے ہوئے، لیکن اردوغان نے کہا، آج تقریب وقت پر نہ ہوئی تو ہمارے چاہنے والوں کو بہت غلط پیغام ملے گا، لہٰذا خوب تیاری ہوئی۔ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پش کر دیجئے۔ دوستو، طیب اردوغان نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز اپنے استاد پروفیسر نجم الدین اربکان کی سیاسی پارٹی رفah پارٹی سے کیا۔ جب ترکی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے اور طیب اردوغان استنبول کے میئر کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے تو اسی دوران ان کا راستہ روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزمائے گئے، لیکن طیب اردوغان باز نہ آیا۔ ایک پروگرام کے پہلے ان کو کال آئی کہ تم باز آ جاؤ ورنہ تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا۔ طیب اردوغان نے کہا، آج تقریر ہوگی اور آج کا پروگرام بھی ہوگا۔ ویگن پر چڑھ کر تقریر کرنی تھی۔ طیب اردوغان باز نہیں آیا، عین اسی مقام پر تقریر کی اور گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر کی۔ اس کی جرأت اور مقبولیت کو دیکھ کر دوست دشمن سمجھ گئے کہ آئندہ انتخابات میں اس کی فتح یقینی ہے۔ بہرحال کشمکش جاری رہی، ایک طرف دھمکیاں اور ناجائز حربے تھے، دوسری طرف خلوص، جرأت اور عوام سے سچی ہمدردی تھی۔ الیکشن کے نتیجے نے اس کی تصدیق کر دی۔ اردوغان سب کو شکست دے کر استنبول کا میئر بن گیا۔ اس بلدیاتی الیکشن میں نہ صرف شہر استنبول بلکہ دیگر علاقوں کے میئر بھی رفah پارٹی کے منتخب ہوئے۔ یہ نجم الدین اربکان کی سیاسی لیڈرشپ کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ نجم الدین اربکان ایک اسلامی ذہن رکھتے تھے اور ان کی پارٹی رفah پارٹی بھی ایک اسلامی پارٹی تھی۔ جتنے شہروں میں ان کے امیدوار کامیاب ہوئے ان میں اتنا زبردست کام ہوا جو ترکی کی بلدیاتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ عوام نے سمجھ لیا کہ یہ کام کے لوگ ہیں، انسانی خدمت کا ہدف ان کے سامنے ہے۔ اب قومی انتخابات میں بھی اسلام پسندوں کی جیت کے آثار دکھائی دینے لگے، لیکن دوسری طرف سے بھی پروپیگنڈے کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی 70 سال سے دینداروں اور اسلام پسندوں کے خلاف ترکی میں پروپیگنڈا چلتا رہا تھا۔ لا دین قوتیں عوام کو کہتی تھی، دیندار آدمی اگر حکومت بنائے گا تو سب کی زندگی تباہ کر دے گا، عورتوں کو برقعے پہنا دے گا، مردوں کو 4 شادیاں کروا دے گا۔ ترکی یورپی یونین میں جانا چاہتا تھا۔ یہ لا دین لوگ ترک عوام کو ڈراتے تھے کہ یہ اسلامی جماعت یورپ مخالف ہے، لہٰذا جو لوگ ملک کو یورپ کی طرح مادی ترقی کی طرف لے جانا چاہتے تھے وہ انہیں ووٹ دینے سے گھبراتے تھے۔ اس طرح کے کانٹے چننے میں اسلام پسندوں کی بہت سی قوت اور توانائی صرف ہوئی۔ سن 1996 یعنی 1996 میں قومی اسمبلی کے الیکشن میں پہلی دفعہ اربکان کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی۔ اس نے 550 میں سے 158 سیٹیں حاصل کی۔ سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود یہ تعداد حکومت بنانے کے لیے ناکافی تھی۔ اسمبلی میں 5 جماعتیں تھیں جو 10% نمائندگی تو حاصل کر چکی تھی، لیکن کسی کے پاس بھی اتنی اکثریت نہ تھی کہ حکومت بنا سکے۔
اس وقت کے صدر سلیمان ڈیمرل نے اسلامی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے کاغذ دے دیے، لیکن جب یہ کاغذ لے کر بقیہ 4 پارٹیوں کے پاس گئے تو سب نے ایک ایک کر کے ان سے اتحاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اصول کے مطابق صدر نے 3 موقع دینے تھے، دوسری باری میں بھی کوئی جماعت سیاسی ڈیل کے باوجود نہ مانی۔ تیسرے اور آخری راؤنڈ میں تانسو چیلر نامی خاتون نے اسلامی جماعت کے ساتھ اتحاد کو قبول کر لیا۔ دونوں کے اشتراک سے سن 96 میں مشترک حکومت بن گئی۔ اس حکومت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ تانسو چیلر سے کیے گئے معاہدات میں سے ایک شق یہ تھی کہ پہلے 1 سال نجم الدین اربکان وزیر اعظم رہے گا اور پھر 2 سال تانسو چیلر رہے گی، پھر آخری 2 سال اربکان وزیر اعظم ہوگا۔ اس زمانے میں 5 سال کے لیے انتخاب ہوا کرتا تھا، اب 4 سال کر دیا گیا ہے۔ اربکان کے پہلے سال کے 6 مہینے میں ترکی میں عجیب و غریب تیز رفتار ترقیاتی تبدیلیاں ہوئی۔ دوسرے مہینے ہی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 50% سے لے کر 65% تک بڑھا دی گئی۔ بدعنوانی ختم کرنے کے لیے بہت سے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ لادین قوتوں کے ہاتھوں ترکی کا مسخ ہونے والا چہرہ رفتہ رفتہ نکھرنے لگا۔ وزیر خارجہ عبداللہ گل کو بنایا گیا۔ اردوغان اس وقت استنبول کا میئر تھا، لیکن یہ حکومت 1 سال سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ مخالف قوتوں نے مل کر، جن میں سب سے اہم فوج تھی، اربکان سے کہیں زیادہ تانسو چیلر کو ناکام بنایا، کیونکہ نجم الدین اربکان ایک نظریاتی اسلامی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بندوں کو توڑنا یا بدلنا ان کے بس کا کام نہ تھا۔ تانسو چیلر کے لوگ اتنے مضبوط نظریاتی نہ تھے۔ مخالف عناصر نے اس کے بہت سے ارکان کو لالچ یا دھمکی سے خرید کر یا خوف زدہ کر کے پارٹی سے مستعفی کروا کر دوسری لبرل پارٹی خانہ وطن پارٹی کا حصہ بنواتے گئے۔ پیچھے باقی رہنے والی نشستیں اتنی تیز نہ تھی کہ محترمہ کی کوئی مضبوط حیثیت باقی رہے۔ سال پورا ہونے پر اربکان نے اپنے وعدے کے مطابق تانسو چیلر کو باری دینی تھی۔ اربکان نے اسے کہا، میں تمہیں وعدے کے مطابق حکومت دینے پر تیار ہوں، لیکن میری معلومات کے مطابق خفیہ مقتدر قوتیں تمہاری حکومت نہیں بننے دیں گی۔ صدر تمہیں موقع ہی نہ دے گا۔ منتقلی اقتدار کا طریقہ یہ تھا کہ اربکان استعفیٰ دے گا، تانسو چیلر کاغذات جمع کروائے گی، پھر اربکان کی طرف سے اسے منتخب کروایا جائے گا۔ تانسو چیلر نے صدر سلیمان ڈیمرل سے ملاقات کی، جو اس خاتون کی سیاسی جماعت کا بانی اور سابقہ سربراہ بھی تھا۔ تانسو کو امید تھی کہ یہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ صدر ڈیمرل نے محترمہ کو تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ہم آپ کو موقع دیں گے۔ خاتون نے واپس آ کر اربکان سے کہا کہ میں صدر سے ملاقات کر کے آئی ہوں، اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ تمہیں موقع ضرور دیا جائے گا، لیکن سیاست کے سینے میں درد مند دل اور منہ میں سچی زبان نہیں ہوتی۔ یہ وعدہ کبھی وفا نہ ہوا۔ اسی دوران انقرہ کے ایک علاقے میں رفاہ پارٹی کے نوجوانوں نے فلسطین اور بیت المقدس پر ایک اسٹیج شو کیا۔ اس کو بہانہ بنا کر اسی دن صبح فوج ٹینک سڑکوں پر لے آئی۔ یہ فوجوں کی طرف سے مارشل لا کا اشارہ تھا۔ ترکی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس وقت فوج میں 3 طرح کے خیالات کے حامل عناصر تھے۔ پہلا، اربکان کو پھانسی دے کر مارشل لا لگانا چاہتا تھا، لیکن اس سے ملک میں خون ریزی کا خطرہ تھا۔ دوسرا، اربکان کو صرف سیاست سے ہٹانا چاہتا تھا اور مارشل لا سے ملک کی ساکھ کو عالمی خطرہ پہنچ سکتا تھا۔ تیسرا گروہ اربکان کو معمول کی معتدل سیاسی حیثیت کے ساتھ سیاست میں شامل کرنے کا قائل تھا۔ اس کشمکش کے دوران رفاہ پارٹی میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ اگر فوج سے مخاصمت جاری رہی تو ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، لہٰذا مدبرانہ مفاہمت کی ضرورت ہے۔ اسی دوران تانسو چیلر کے اطمینان اور تسلی کے بعد اربکان نے استعفیٰ دے دیا۔ جب استعفیٰ صدر ڈیمرل کے پاس پہنچا تو اس نے اسے قبول کرنے کے بعد تانسو چیلر کو موقع دینے کی بجائے مسعود یلماز کی حکومت بنا ڈالی۔
تانسو چیلر سے دھوکہ ہو گیا۔ اس دوران تانسو چیلر کے وزیر اور ارکان خرید لیے گئے یا خوف زدہ کر دیے گئے۔ وہ سب مسعود یلماز کے پاس چلے گئے اور محترمہ تانسو چیلر منہ دیکھتی رہ گئی۔ مسعود یلماز نے بقیہ 2 پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی۔ یہ تمام کارروائی فوجی جرنیلوں کی سرپرستی اور نگرانی میں انجام دی گئی۔ فوج نے اس موقع پر حکمران اسلامی پارٹی یعنی رفاہ پارٹی کو رجت پسندی کے طعنے دیے۔ میڈیا کے سامنے اس الزام کو بار بار دہرایا گیا۔ ملک میں مارشل لا تو نہیں لگا، لیکن خوف و ہراس پھیل گیا اور دیندار لوگوں پر سختی شروع کر دی گئی۔ اربکان پارٹی کے معاونین حضرات کی معیشت کو بھی فوج کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ فوج کے اندر ایک گروپ بن گیا۔ اس وقت بحریہ کے چیف نے ایک گروپ بنایا جس کا نام بائے چاشمہ گروپ یعنی ویسٹرن ورکنگ گروپ رکھا گیا۔ اس گروپ کا مقصد دیندار لوگوں کے پھیلنے کے اسباب کا جائزہ لینا اور اس کا سدباب کر کے انہیں معاشرے میں مزید پھیلنے سے روکنا تھا۔ انہوں نے نئی منتخب حکومت سے ایسے قوانین منظور کروائے جن کی مدد سے تمام اسلامی تحریکوں کو کمزور یا ختم کیا جا سکے۔ یہ سیاہ دور سن 1996 سے شروع ہوتا ہے۔ فوج نے دیندار حضرات پر فوج میں داخلے یا ترقی کے دروازے بند کرنے کے لیے مزید سختی شروع کر دی۔ جو کبھی چھپ کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا جاتا اسے کسی نہ کسی طرح فرضی اسباب پیدا کر کے معزول کر دیا جاتا۔ اربکان کی جماعت کی مدد کرنے والے تاجر حضرات کو ہراساں کیا گیا۔ سرکاری اداروں اور بالخصوص فوج کی کینٹینوں میں جو چیزیں دیندار کمپنیوں کی رکھی جاتی تھی ان پر پابندی لگا دی گئی۔ خود اربکان اور اس کی پارٹی کے بہت سارے افراد پر آئین کی خلاف ورزی کے عنوان سے طرح طرح کے مقدمات بنا دیے گئے۔ آخرکار اس اسلامی پارٹی پر اگلے 5 سال کے لیے پابندی لگا کر اس پر سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اربکان اور اس کے 4 قریبی ساتھیوں پر سیاست شجر ممنوعہ قرار دے دی گئی۔ اس سے چند مہینے پہلے استنبول کے مقبول اور مشہور نوجوان میئر رجب طیب اردوغان پر ایک تقریر کے دوران کچھ اشعار پڑھنے پر مقدمہ قائم کر دیا گیا اور اس مقدمے میں اسے 10 مہینے کی سزا سنا دی گئی۔ وہ اشعار کیا تھے وہ انشاءاللہ دوسرے حصے میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ طیب اردوغان کی سزا کی کم از کم مدت جان بوجھ کر اتنی مقرر کی گئی کہ ترکی کے قانون کے مطابق آئندہ ایسا شخص سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، جبکہ اس کا جرم اتنا نہ تھا بلکہ شعر پڑھنا سرے سے جرم کے زمرے میں آتا ہی نہ تھا۔ مخالفین نے اپنے طور پر طیب کی سیاسی زندگی کا خاتمہ کرنے میں کسر نہ چھوڑی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔